به كنتم توعدون. قال الله تعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر وللہ الحمد. برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے انتہائی مختصر بات کرنی ہے، لیکن آپ حضرات نے میری معروضات کے اوپر پوری توجہ کرنی ہے، میری طرف دیکھنا ہے اور میری معروضات کے اوپر توجہ کرنی ہے. عید کا معنی ہے خوشی، اور یہ سال کے بعد آتی ہے. اللہ سال کے بعد اہل ایمان کو یہ خوشیاں نصیب کرتے ہیں. چاہیے تو یہ تھا آج ہم غم مناتے، افسوس میں ہوتے. آج ہمیں غم منانا چاہیے تھا ظاہری طور پہ کہ رمضان المبارک چلا گیا، اور رمضان المبارک کے ساتھ بہت ساری عبادات بھی چلی گئی. روزہ بھی چلا گیا، تراویح بھی چلی گئی، اعتکاف بھی چلا گیا، سحریاں اور افطاریاں بھی چلیاں گئیاں. چاہیے تو یہ کہ رمضان دے جان دا اج اسی دکھ منا دے، غم منا دے، لیکن اللہ کریم نے سانو عید منان دا حکم دیتا ہے. آخر کیوں؟ وہ اس واسطے کہ اللہ نے جڑا سانو رمضان نصیب کیتا ہی نا، رمضان جان دا غم نہیں بلکہ رمضان نو پان دی خوشی اللہ عطا کر دیتی ہے. کہ جڑا رمضان تو نصیب ہو گیا ہے، روزے نصیب ہو گئے، صدقہ خیرات نصیب ہو گیا ہے، سحریاں افطاریاں نصیب ہو گئی ہیں، یہ اوپر تو رمضان پان دی خوشی ادا کرنی چاہیے. اللہ کے دربار دے اندر خوش ہونا چاہیے. اور خوشیاں ایک ایسا عمل ہے کہ جڑا تقسیم کرن دے اندر انہاں دے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. ہر چیز دے اندر کمی واقع ہو جاتی، لیکن انسان جتنیاں خوشیاں زیادہ دیندہ ہے، جتنیاں خوشیاں زیادہ تقسیم کرتا ہے، اہل ایمان نو خوشیاں، رشتہ داراں نو خوشیاں، عزیز و اقارب نو خوشیاں، اپنے گھر والے نو خوشیاں، اہل محلہ نو خوشیاں، اہل برادری نو خوشیاں. جیڑا بندہ خوشیاں زیادہ تقسیم کرتا ہے، اللہ اس نو زیادہ خوشیاں نصیب عطا کر دے. اور خوشی ایک ایسا عمل ہے کہ جے اندر کمی واقع نہیں ہوتی، باٹن دے نال تقسیم کرن دے نال اللہ اور اضافہ فرما دے. اور امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوشیاں بانٹیاں، میرے پیغمبر نے بھی خوشخبریاں سنائیاں. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک نام ہے مبشر. مبشر دا کی معنی؟ خوشیاں بانٹن والا، خوشیاں تقسیم کرن والا. میرے محبوب نے اہل ایمان نو خوشخبریاں سنائیاں. کدھر فرمایا تواڈے روزے قبول ہو گئے، اللہ نے تانوں جنت دے دینی. کدھر فرمایا وضو کر کے 2 رکعت پڑھ لو، اللہ جنت عطا کر دے گا. کدھر فرمایا اعتکاف کر لو، اللہ جنت عطا کر دے گا. میرے محبوب نے ساری زندگی اہل ایمان نو خوشیاں سنائیاں اور خوشخبریاں دیتیاں. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے کہ ایک دن اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میں غیب پایا. 2 حدیثاں تو سنانیاں، پہلی شروع کر دیتی اور اس کے بعد ایک اور حدیث. میں اپنے محبوب نو تلاش کردیاں نا، سارے نالوں پہلا میں سا جس نے اپنے محبوب نو ایک باغ دے اندر پایا. اللہ دے رسول باغ دے اندر اکیلے تشریف فرمائے، اور باغ دے اندر کنواں ہے، میرے محبوب اپنے پاؤں مبارک نہ کنویں دے اندر لٹکا کے بیٹھے. میں گیا نا تو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا باغ دا دروازہ نے بند کر دے اور دروازے تے بیٹھ جا. حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں میں کہ اس تو بڑی سعادت ہور کیڑی ہے کہ آج محمد الرسول اللہ دا چوکیدار بن جاوا. اللہ 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 اللہ. دروازہ بند کر دیتا. اللہ دے رسول اکیلے باغ دے اندر تشریف فرمائے. تھوڑی دیر تو بعد نہ دروازہ کھٹ گیا.
پوچھیا من دکل باب، کون ہے دروازے تے دستک دین والا؟ توجہ، انتہائی قیمتی باتاں، سونا نہیں یار، میری طرف دیکھو۔ فرمایا کون ہے بندہ دروازے تے دستک دین والا؟ جواب ملتا ہے کہ انا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج بھی ہوئی آیا ہے جڑا ہر میدان دے اندر امت دے وچ پہلا نمبر لائے جاندہ ہے۔ اللہ اللہ اللہ، آج بھی پہلے نمبر تے ہوئی ابو بکر آ گئے۔ اللہ اللہ دسیا گیا ہے، فرمایا ٹھہرو نا ابو بکر جی، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول پہنچ کے آنا۔ میرے محبوب نو اطلاع دیتی گئی ہے کہ دروازے دی اتے ابو بکر آئے، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو موسیٰ جاؤ جا کے دروازہ بھی کھول دیو، ابشروا بالجنہ، اور ابو بکر نو جنت دیاں خوشخبریاں بھی سنا دیو۔ اللہ 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 اللہ، میرے محبوب مبشر بن گیا ہے، میرے محبوب خوشیاں تقسیم کرنے واسطے آئے۔ سیدنا صدیق اکبر نو خوشخبری سنائی گئی ہے جنت دی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، اور اسی طرح امام الانبیاء دے دائیں طرف کنویں دے اوپر بیٹھ کے پیر لٹکا کے بیٹھ گئے۔ اے چوکیدار نے دروازہ بند کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ، تھوڑی دیر تو بعد پھر دروازے تے دستک ہوئی ہے۔ پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا اوئے جڑا دوسرے نمبر تے ہر وقت آن ہوتا ہے۔ دسیا گیا کہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے محبوب نو اطلاع دیتی گئی کہ عمر دروازے تے آیا، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ عمر نو اندر آن دی اجازت بھی دے دیو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور میرے عمر نو جنت دی خوشخبری سنا دیو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، امام الانبیاء دے بائیں طرف بیٹھ گئے، دائیں ابو بکر ہے بائیں عمر ہے، درمیان دے اندر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے۔ پہرے دار نے دروازہ بند کیتا ہے، چوکیدار نے دروازہ بند کیتا ہے، اور چوکیدارا تیری قسمت تو میں قربان جاواں، آئی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی چوکیداری کر رہا ہے۔ دروازہ بند ہو گیا ہے، تھوڑی دیر تو بعد پھر دستک ہوئی ہے۔ پوچھا گیا ہے کون؟ فرمایا انا عثمان ابن عفان، میرے محبوب نے دسیا گیا ہے عثمان آئے۔ فرمایا عثمان نو جنت دی خوشخبری بھی سنا دیو، اور نال نال اس بات نو بھی دسو عثمان جنت تا ملے گی پر تیرے اتے ازمائش آن گیا، عثمان جنت تا ملے گی لیکن مصائب آن گئے، اے عثمان تو نہ مصائبہ تے صبر کر لینا، میں محمد تینوں دنیا تے جنت دی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ اللہ دے رسول مبشر بن کے آئے، خوشخبریاں سنان واسطے آئے۔ ابو بکر نو خوشخبری سنائی، عمر نو سنائی، عثمان نو سنائی، اچھرا مبشرہ نو سنائی۔ فرمایا میری امت دے لوگو، اگر عید نصیب ہو جائے، خوشیاں بانٹنیاں، خوشیاں تقسیم کرنیاں، میں اللہ ایسی خوشی عطا کراں گا جس کے بعد کوئی غم نہیں ہوئے گا۔ ایک حدیث مکمل دوسری سنیے گا۔ غار حرا دے اندر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، اور ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے گھروں کھانا پکایا ہے، اور غار حرا دے اندر کھانا دین واسطے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کل جا رہی ہے۔ خدیجہ گھروں چل رہی ہے غار حرا دے اندر جان واسطے، آسمان تو جبریل بھی چل رہا ہے غار حرا دے اندر آن واسطے۔ اللہ اللہ اللہ، خدیجہ گھروں چل رہی ہے کہ غار حرا دے اندر جاواں، اور جبرائیل آسمان تو چل رہا ہے کہ میں بھی غار حرا دے اندر جاواں۔ خدیجہ تو پہلے جبرائیل پہنچ گئے، اور جبرائیل نے آ کے خوشخبری سنائی ہے۔ فرمایا محبوب جی خدیجہ کھانا لے کے آ رہی ہے، اللہ کریم نے مینوں سپیشل بھیجا ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ جدو خدیجہ کھانا لے کے آئے نا، من اکراہ من ربہ علیہ السلام، توجہ، خدیجہ آئے اور اپنے ہوٹھوں نو حرکت دین لگے کہ میں کہاں السلام علیکہ یا رسول اللہ، تواڈے اوپر سلام کہن واسطے حرکت دین لگے۔ میرا محمد
ختیجہ دے حرکت دین تو پہلے سلام کہن تو پہلے ختیجہ نو میں اللہ دا سلام پہنچا دینا۔ اور مسلمان ہوندی عورت ہوندی ہے جس نو اللہ دے سلام آمل، اور جبرائیل کہندا ہے ومنی، اور میرا بھی سلام پہنچا دینا۔ اگلی بات نو مکمل کرنے لگا، ختیجہ نو اللہ دا سلام بھی کہنا اور جبرائیل دا سلام بھی کہنا۔ وَبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ وَبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ، اور ختیجہ نو جنت دی خوشخبریاں بھی سنا دینا۔ اللہ اللہ، توجہ۔ رمضان دے اندر نا میں ایک جگہ تے درس دین گیا تو میں دعا کی تھی کہ اللہ تانوں بھی جنت دے اور تواڈیاں رفیق حیاتاں نوں بھی جنت عطا کرے تواڈے نال۔ ایک بابا پتہ نہیں کھڑے ہو کے کی کہتا ہے، کہتا ہے کاری جی اگر پھاپو نے جنت ہی جانا تو پھر میں نہیں جانا۔ اپنی اہلیہ دا نام فاطمہ سی نا، او دا نام لے کے کہنے لگا اگر فاطمہ نے جنت ہی جانا تو پھر مینوں جنت نہیں چاہیے۔ نہ ستایا کرو اپنے خامدانوں، نہ پریشان کیا کرو خواتین۔ اور اتنا پریشان ہے بیچارہ، وہ کہتا ہے اگر فاطمہ نے جنت ہی جانا تو پھر میں نہیں جانا۔ فرمایا نا خوشخبریاں بانٹنیاں، خوشیاں بانٹنیاں۔ اے میرے محمد دی خادم سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے دیکھو نا اے کھانا لے کے آئیں، اللہ نے آسمان تو خوشخبریاں سنا دی دیاں۔ اللہ دسنا چاہتے ہیں امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے لوگوں، عید کا معنی ہے خوشیاں بانٹنا۔ اے خوشیاں تقسیم کر دے جاؤ، میرا محمد بھی خوشیاں سناتا گیا، آسمان تو رب نے بھی خوشخبریاں سنائیاں۔ اے تسی خوشیاں بانٹو، خوشیاں تقسیم کرو، میں اللہ اسی جنت ہی تنوں خوشخبری سناواں گا۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ ایک ہی کام کرنا ہے زندگی کے اندر، میں اللہ تو سوا کسی اور مشکل کشا نہیں بننا، میں اللہ تو سوا کسی اور حاجت روا نہیں بننا، میں اللہ تو سوا کسی دے سامنے سجدے نہیں کرنے، میں اللہ تو سوا کسی دے سامنے رکوع نہیں کرنے، میں اللہ تو سوا دعا واسطے کسی دے سامنے دامن نہیں پھیلانا۔ ایک میری توحید نال وفا کر لینا۔ میں اللہ کہہ رہا ابشروا بالجنہ، ابشروا بالجنہ۔ خوشیاں بانٹن والے ہو، میں اللہ تانوں جنت دیاں خوشیاں سنا رہا، خوشخبریاں سنا رہا۔ ایسی جنت عطا کراں گا، ایسی جنت عطا کراں گا کہ جدی کے اندر خوشی ہون تو بعد کوئی غمی تواڈے قریب نہیں آئے گی۔ آج عید خوشیاں بانٹن دا دن ہے، اللہ اس طرح دیاں ہزاراں عیداں تو نصیب فرمائے۔ ایک دو اعلان ہے۔